میں ٹھیک ہو گیا لے جا. میں حضرت صاحب بیٹھ گیا. میں نیا تھا لاہور میں, مجھے بالکل نہیں تھا پتا کچھ بھی. وہ مجھے گھما پھرا کے نا اس نے لا کے مجھے وہ لوہاری دروازے کے سامنے اتار دیا. اس نے کہا آگے جاؤ گے تو جامعہ. میں چلا گیا, بڑا خوش ہوا. پھر وہ تھوڑا سا عرصہ گزرا, گھومے پھرے, جگہ کا پتہ لگ گیا. تو کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہ جس جگہ سے اس نے مجھے بٹھایا تھا نا, وہ نظامیہ سے صرف 1.5 یا 2 منٹ کی مسافت پہ تھا. وہ منو تو پراپ رو کے. اس لیے حضرت صاحب گلیاں بھی ہم نے سجانی ہیں انشاءاللہ, بازار بھی ہم نے سجانے ہیں, لیکن حضرت تم تھوڑا جا کے آؤ. انہاں گلیاں میں جڑے گھر نے اور کراچی جڑے لوگ نے وہ بھی سجن. اور حضرت صاحب یہ اسپیشل جو نوجوان بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں. پتر پورا چکوال A to Z, کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی بازار نہیں چھڑنا. پورا چکوال سجے, پورا چکوال سجے. لیکن پورے چکوال دا سجنا حضرت جی ایک پاسے تے کلا تاڑا سجنا ایک پاسے. پورا چکوال سجا لو, شاید رسول پاک کو اتنی خوشی نہ ہو جتنی آپ کے اور میرے سجنے کی ان کو خوشی ہوگی. دکھ یہ ہے کہ حضرت صاحب 77 سال ہو گئے, صرف چکوال ہی سج رہا ہے, میں سج رہا. سجو حضرت صاحب بڑا لوکاں لئے سج لیا. اللہ سب سے زیادہ حق ان کا ہے کہ ان کے لیے سجا جائے. قرآن کہہ رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردو. فرمایا سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ ان کے لیے سجا جائے. سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. پتر زمانہ لانگ گیا لوگ راضی کر دے. منہ اسی لوکاں نو راضی کرن لی بنائے, وال اسی لوکاں نو راضی کرن لی بنائے, کپڑے اسی لوکاں نو راضی کرن نہ لے پائے. وہ بھائی کب اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. اور حضرت صاحب بہت کچھ میرے سینے میں دفن ہے. ہمارا کام دلوں میں محبتیں پیدا کرنا ہے, نفرتیں ڈالنا ہے. لیکن ہم نے ایسا کچھ دیکھا ہے کہ خوف آتا ہے. ایک بندہ ساری زندگی اپنی بیوی کے لیے سجتا رہا, منہ ایسا بنا لیا جیسا بیوی چاہتی تھی. کیونکہ پتر مجھے تو داڑھی نہ رکھنے کی اور کو وجہ سمجھ نہیں ہے. میں نے داڑھی والے جرنیل دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے کرنیل دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے SHO دیکھے ہیں, DPO دیکھے ہیں, DC دیکھے ہیں, AC دیکھے ہیں, ڈاکٹر دیکھے ہیں, جج دیکھے ہیں, وکیل دیکھے ہیں. کوئی ایسا پاکستان میں محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی رکھنے سے روکے. یہ ہمارے اندر چور ہوتا ہے تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے پتر, اسی داڑھی کے ساتھ میں انگلینڈ جاتا ہوں, اسی داڑھی کے ساتھ میں جرمنی جاتا ہوں, اسی داڑھی کے ساتھ میں جاپان جاتا ہوں, اسی داڑھی کے ساتھ میں ملیشیا جاتا ہوں. اسی طرح سر پہ پگ ہوتی ہے الحمدللہ. وہ اپنے من میں چور ہو تو بات بکری ہے, باقی کوئی بھی نہیں, ستہ ہی خیرانی ہے. ایک بندے نے ساری زندگی حضرت صرف بیوی کو سونا لگنے کے لیے, ایک عورت کو سونا لگنے کے لیے داڑھی شریف نہیں رکھی, بال انگریزی رکھے, سر پہ ٹوپی نہیں رکھی, پگڑی نہیں رکھی. حضرت صاحب بندہ مر گیا تو بیوی فون پہ مجھے مسئلہ کیا پوچھ رہی ہے, حضرت صاحب عدت کرنا فرض تھے نہیں. حضرت صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میرا اس وقت میرا ہاتھ کانپ گیا. میں جا ہوئے بندیا ساری زندگی ہے ایدے لئی کرتا نہیں ہے ساری زندگی. وہ فون کر کے پوچھ رہی ہے حضرت صاحب عدت کرنا ضروری تھے نہیں. جان دی واری کیا ڈرونا بڑیا, ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے, جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے گھر دے. ارے صاحب ہمارا کام دلوں میں نفرتیں ڈالنا نہیں, محبت پیدا کرنا ہے. لیکن یہ میں نے صرف آپ کو بتایا ہے. مسئلہ پھر باج کی پوچھ دیا نے عدت کرنا ضروری. حضرت صاحب جنالی یہ گناہگار کہہ رہے ہیں نا, آؤ انہوں نے راضی کریے. حضرت صاحب جے تاڑا سجنا انہوں نے پسند آ گیا, جے تاڑا سجنا انہوں نے قبول کر لیا, تو پھر پتہ کتوں گل شروع ہونی ہے. پھر حضرت صاحب جو میں کہہ رہا تھا نا خاتمہ بالخیر والا معاملہ, اللہ دی قسم چوک کے کہنا شاہ صاحب بیٹھے دینے تشریف لے آن گے کول کھلو کے تن کلمہ مکرم. میں خود نہیں کہہ رہا, میرے امام نے مجھے یہ عقیدہ اور نظریہ دیا. میرے امام کیا کہتے ہیں, نزع روح میں آسانی دے. جدرن مرن ویلے شیطان نے کلمہ کون آنا ہے نا, تو جے تو اونا دائیں تو پتروں بھی کول کھلو کے تنو کلمہ یاد کروان گے. نزع روح میں
पिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे। ये तो मैंने सोच छीन ली ना आपसे, तानू जा सीधा खिला रहा जन्नत दे बूहे अगे और क्या जी मैनू रोज हशर दा डरना। तौबा तौबा, हदीस पाक में लिखा है पुत्र प्यो दे कोल जाएगा, अबू जी एक ही नेकी कट गई जी, तुसी मेरे अबू हो, एक नेकी मैनू दो ताकि मेरा कुछ बन जाए। उन्हें कहना जा आज मैनू आपे लोड़ है, मैं तेनू कितों दवा। तो आला हज़रत क्या कहते हैं, बाप जहां बेटे से आगे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। आओ सब उन्होंने वास्ते तैयार होई, एनू जान दे पुत्र। और सिर ते सोनी टोपी या सोनी पगड़ी रख के किसी दिन फिर एक रूहानी चिट्ठी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह पेश करिए और उहदे च अर्ज़ है करिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ फरमा दियो, सारी जिंदगी लोगों लिए सजदा रहा, अज मैं आप लिए सजिया वा, नजरे करम फरमाओ मैं सोहना लगन डया। ऐसा पता नहीं लोगों को क्या हो गया, किसी को पता नहीं क्या हो गया। हज़रत जी इब्तिदा में नमाजी को सलाम किया भी जाता था और नमाजी सलाम का जवाब दौरान नमाज ही देता था। बाद में हुक्म आ गया कि ना नमाजी को सलाम होगा और ना नमाजी सलाम का जवाब। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे इसी काम के लिए भेजा और भेजा उस हाल में कि अभी सलाम किया जाता था और सलाम का जवाब भी दिया जाता था। कहते मुझे भेजा, मैं चला गया काम के लिए। कहते पीछे से हुक्म आ गया कि सलाम नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। कहते मुझे नहीं पता था, मैं वापस आया, बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ, अल्लाह के रसूल नमाज अदा फरमा रहे थे। कहते मैंने आके ना सलाम अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया। फरमाते मेरी तो जान निकल गई, मेरी तो यार हुजूर ने जवाब नहीं मैंने। कहते मैं पीछे बैठ के रो पड़ा। अब बातें याद आई, उस दिन अल्लाह के रसूल ने हुक्म मुबारक दिया था, मुझसे काम ठीक नहीं हुआ था, शायद अल्लाह के रसूल उस वजह से नाराज है। उस दिन अल्लाह के रसूल ने काम कहा था, मैं ठीक तरीके से नहीं कर सका था। कहते पीछे बैठ के मुझे ये सारी बातें याद आई और मैं रोता जो। कहते उतनी देर में रसूल पाक अलैहि सलाम ने नमाज खत्म की और मुझे देख के फरमान लगे, अब्दुल्ला तू क्यों रो रहा है? कहते अर्ज़ की हुजूर आपने मेरी सलाम का जवाब नहीं दिया, मेरी तो जान निकल गई। हम पढ़ते हैं ना हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। पुत्र गल्लां सिर्फ होना ते सजदियां ने, ओही सन उन्हां दी बहार हुजूर दे नाल। तेरी मेरी कितों बहार उन्हां नाल हो गई? अल्लाह करे हो जाए यार, अल्लाह करे। कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरी तो जान निकल गई, अल्लाह के रसूल मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? तो कहते हैं आगे से रसूल पाक ने तसल्ली दे के फरमान लगे, अब्दुल्ला मैं तुझसे नाराज नहीं। हाँ अल्लाह का हुक्म आ गया, अब ना नमाजी को सलाम किया जाएगा ना नमाजी सलाम का जवाब देगा, मैं तुझसे नाराज नहीं। हजरत साहब वो कुछ भी ना करके इन्ना डर दे सन, अही सारा कुछ ही करके डर दे कोई भी, इसलिए बड़ा लोगों लिए तैयार हो लिया। हजरत साहब उन्होंने लिए तैयार हुई और पुत्र कभी तैयार हो के देखो तो सही होना, फिर देखो तो सही होता क्या है। ये बहुत बड़ा नाम है, असर का भी वक्त हो गया। हजरत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह, और ये वो मर्द कलंदर है जिनके लिए लिखा है कि निकाह नहीं किया, गलबा ज़ात रहा, तवज्जो नहीं गई उस जानिब, गलबा ज़ात रहा। अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर न काई, बुलिया कौल ललफ दे पूरे जड़े दिल दी करन सफाई, गलबा ज़ात रहा, निकाह नहीं किया। वो लिखा है एक दिन कोई किताब पढ़ रहे थे, उसमें हदीस पाक का मफहूम लिखा था कि जन्नत में कोई भी तन्हा नहीं होगा, जो बचपन में इंतकाल कर गया कर गई या जवानी की उम्र को पहुंची किसी वजह से निकाह नहीं हुआ, अल्लाह ऐसों का जन्नत में आपस में निकाह कर देंगे। फरमा भाई अब तो निकाह होना ही होना है, रसूल पाक फरमा रहे। वो लिखा है कि वो बैठे बैठे ना दुआ कर दी, अल्लाह दिखा तो सही जन्नत में कौन होगी
جو عبد الواحد بن زید کی بیوی بنے گی. پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا کی قبول ہو گئی. دیکھتے کیا ہیں، ایک کالے رنگ والی عورت ہے، سیاہ فام، اور کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں، میں بصرہ رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے، تہجد ادا کی، نماز فجر با جماعت پڑھی، سواری لی، بصرہ گئے. بصرہ والوں نے بڑا استقبال کیا. ایک مرید کے گھر بیٹھے، اس نے پوچھا قبلہ پیر جی کیویں آن ہویا بغیر دسیں؟ فرمایا یہ بتاؤ ادھر کو میمونہ رہتی ہے؟ عرض کی حضور رہتی تو ہے. فرمایا اسے دیکھنے ہیں. حضور آپ نے اس کو دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کیوں؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. کیونکہ اسی لیے تو کسی نے لکھا تھا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی عشق میں کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا پہلا مصرع کیونکہ وزن نہیں صحیح بنا. تو یہ پتر کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو ہم نے جملے بڑے سستے کر دیے. 500 میں عاشق مدینہ بن جاؤ، 1000 میں تو لفظ ہی بڑے سستے ہیں. عاشقی کوئی بچوں کا کھیل ہے پتر، یہ تو وہ سوغات ہے، یہ تو وہ تحفہ ہے جو کسی کسی سینے کے حصے میں آتا ہے. لفظ ہی بڑے سستے ہیں، جس کو جو چاہے بنا ڈالو. عشق پتر لکھاں کروڑاں سے کسی ایک دا نمبر لگ جائے. پہلے محبت ہے، پھر شدید محبت ہے، پھر شدید محبت کے بعد باری آئے گی پھر عشق کی. یہ تھے تو ان شروع عشق تو ہو رہا ہے سارا کچھ. لفظ اتنے سستے ہیں، پہلے محبت ہے، پھر شدید محبت ہے، اور پھر باری آئے گی میاں عشق کی. آپ جاتے ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ الائیڈ سکول میں یا پنجاب کالج داخلہ آپ کو دیتے ہیں نا وہ پراسپیکٹ کیا اس کو بولتے ہیں، تو بندہ کھول لینا تو وہ جو پنجاب کالج میں ایڈمیشن لینے کے یا ایڈمیشن کے بعد وہ جو کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، وہ لکھے ہوتے ہیں. تو پتر بندہ مکتب عشق میں جب داخلہ لینے کے لیے جاتا ہے نا تو وہ جو پکڑاتے ہیں نا تو اس پہ سب سے پہلے نمبر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جتھے میں رواں میں پھر کسی اور نو رہن دندا. سب سے پہلا یہ لکھا جتھے میں رواں میں اتھے کسی اور نو رہن دندا. یہ پہلے نمبر پہ تیار ہیں آجا. نہ بڈی نہ بچہ نہ امی نہ ابو، کیونکہ میں میاں عشق ہوں. جتھے رواں میں کسی اور نو رہن دندا. جتھے میں رواں میں کسی اور نو رہن دندا. حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. چلو میں چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں سے. 5-7 مرن گوانڈنا رہندیاں نو تاب چڑے. کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے. بکرا دینیاں پیر دا جس سر دا سائیں مرے. میں باخری پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بھی میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. پھر آخر پہ کیا کہا؟ راز دی گل راز رکھ کے کہی. آخر تے کی کیا؟ خالی ہو جن گلیاں، خالی ہو جن گلیاں تے رانجن یار پھرے. جس کو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں تطہیر القلب اما سوا اللہ. کیونکہ میاں عشق کہتا ہے جتھے میں رواں میں کسی اور نو رہن دیندا. ہے ہی تھے آجا. پھر اگے لکھیا ہے نہ میں حسن دینا ہی تے نہ میں رون دینا ہی، نہ میں جاگن دینا ہی تے نہ میں سون دینا ہی. کیڑا حضرت جی ایسی آگے جی چھال مارے حضرت جی. اس لیے لفظ سستے ہیں بھائی، سارے عاشق ہی بیٹھے ہیں کسی کسی کے حصے میں. حضرت جی محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. محبت، پھر شدید محبت، اور پھر شدید محبت کے بعد پھر باری آئے گی عشق. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے بس دی عرض کی تھی ربا کو تیرا خاص دوست بھی ہے.
آواز آئی کلیم تیرے نالو بہتا خاص کون ہو سکتا ہے؟ عرض کی تھی نہیں ربا کوئی تے خاص ہوئے گا. فرمایا فلان جگہ ایک غار ہے اور ایک بندہ بیٹھا تھا وہ ساڈا خاص دوست ہے. موسیٰ علیہ السلام زیارت لے گئے اجازت لے کے جدو پہنچے تے لکھے آئے بو آنی شروع ہو گئی. غار چ نہیں پہنچے بو آنی شروع ہو گئی جو کچھ شیک گلی ہے. آپ نے منہ تے کپڑا رکھ لیا اگے گئے یار صاحب بیٹھے جسم خیال آیا خاص یار خیر کچھ گلاں ہوئیں جڑیاں نہیں تاڑے میرے علیاں. آپ نے فرمایا کوئی خواہش ہوئے. عرض کی تھی دو خواہشاں سن ایک پوری ہو گئی تانوں ویکھن دی تے دوجی ٹھنڈا پانی پین تے بڑا دل کردا ہے جی پیا دیو. موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈا پانی لین گئے واپس آ کے بھی ویکھیا سارا وجود پٹا پیا کسے درندے دے پنجیاں دے نشان لگے. فرمایا ہے کی معاملہ؟ انہوں دفنایا شریعت دے مطابق وہ دیتے جنازہ پڑھیا پڑھ کے کوہ تور تے عرض کی تھی ربا تو تے کہنا ہے سارے نالو خاص ہے تے ایک ہی. فرمایا دو غلطیاں کیتیاں سن سزا دیتی. پوچھا وہ کی؟ فرمایا یار ساڈا خاص ہو کے خواہش تانوں ویکھن دی کیتی. عاشقی بچیاں نہ کھے ہے عاشق تو دی عاشق مدینہ چکوال عمل ہے بیٹھا تو ہے اچھا کی کرن دے جے تو عاشق مدینہ ہے اچھا کی کرن دے لفظ سستی ہیں جنہوں جو مرضی بنا دیو زار دا نوٹ دو جو تڑا دل کر دا بہن. فرمایا دو غلطیاں کی. اللہ یہ بات میں نے کبھی کیمرے میں نہیں سنائی چلو نکل گئی میرے منہ سے کیونکہ یہ ہر والی بات ہے. فرمایا دو غلطیاں عاشق ساڈا تے خواہش تانوں ویکھن دی کیتی اور دوسری غلطی ہے کیتی عاشق ساڈا سی پانی تاڈے کولوں کیوں منگدا سانوں کہندا او دے پیراں چوں کہیں چشمے جاری کر. آج کی کوئی بچوں کا یہ تو پتہ نہیں کیا حضرت صاحب چل رہا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے. خیر وہ کہتے ہیں جی دیوانی ہیں وٹے مار دینے لوگ. فرمایا تسی دیوانے ہو دیوانی نہیں. پوچھا کیڑے ویلے انہیں کہا حضور بکریاں چال دی ہے بکریاں لے کے گئی اثر ویلے آندی ہے آئے گی مل لئی اس. اور فرمایا اثر کنے ویکھی ہے اثر کنے ویکھی ہے دسو کیڑے پاسے گئی ہے. لوکاں نے پاسا دسیا آپ چلے گئے اور فرماندے نے اگے گیا تے جا کے کی ویکھنا لوکاں نوں تے کہہ کے آئی یہ بکریاں چارن چلنیاں لیکن اتھے کی کرن لئی ہے سارے کلو چھپ کے تے نفل پڑھن لئی ہے. حضرت صاحب بس مینڈ کرنے لگا ہوں ایدی موت چھپ کے پڑھنا ایدی یہ ہم بیٹھے ہیں اللہ قبول کر لے آپ کا اور میرا بیٹھ لیکن اس میں نفس کا حصہ ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس کو غذا مل رہی ہے. حالات تکلیف میں یہ ہے بیٹھا دا جو ہے انہوں کہتے سکون آندہ ہے اینیاں کھماں تکلیف میں ہے یہ یار کی پھاس کتے گئے ہیں وہ تو آیا لیٹے ان تقریر بھی نہیں مکان دیا یہ تکلیف میں ہے لیکن پھر بھی اس کا حصہ ہے اس کو حصہ مل رہا ہے لیکن تنہائی میں اس کا حصہ اس لیے موت ہے حضرت صاحب اس کے لیے. اس لیے حضرت صاحب عرض کرانگا ہاتھ جوڑ کے کوئی ایک شے رکھو اپنے واسطے جڑی صرف تاڑے بلکہ صوفیات ایس تو بھی اگے گئے وہ کہنے ایک شے انج دی بھی رکھ جدے جو کرامن کاتبین دا بھی حصہ کوئی نہ ہوئے اس تو بھی اگے جا لیکن چلو اس لیے رکھیا کرو کچھ نہ انفرادی طور تے بھی نہ کلیاں کریا کرو. وہ کہتے ہیں میں نے کہا اگر یہ بکریاں چرا رہی ہے یہ نفلیں پڑھ رہی ہے تو بکریاں کون چارتا پہ کہتے اس طرف دیکھا تو منظر کیا ہے بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہی ہیں. میں بڑا حیران کہتے ادھر دیکھوں پھر حیران ادھر دیکھوں اس سے زیادہ حیران. کہتے مجھے نہیں پتا چلا اس حیرانگی کے عالم میں میمونہ نے کب نماز ختم کر دی مجھے پکار کے کہتی ہیں اوے عبدالواحد وہ ملنا تے جنت سی تسی ایتھے ہی آ گئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوں اس کو میرا نام کیسے پتا. کہتے میں نے کہا میمونہ تینوں میرا نام کیوں پتا ہے. میمونہ آگے سے کہتی ہیں عبدالواحد جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا تھا
اسی اللہ نے رات کو آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. کہتے ہیں آخر جی سب سے زیادہ جس چیز نے حیران کیا وہ کیا تھی؟ شیراں تے بکریاں دی صلح. سب سے زیادہ کہتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ یہ شیراں تے بکریاں دی صلح کیوں ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ کہنے لگی عبدالواحد جس دن دی میں اپنے رب تے رب دے رسول نال صلح کر لئیے اس دن دی پھرنا شیراں نے میریاں بکریاں نے بھی صلح کر لی. حضرت صاحب صلح کو 77 سال ہو چلے میں صرف میلاد منا رہے ہیں، میلاد والیاں نو منا رہے. 77 سال تو صرف میلاد منا رہے ہیں، میلاد والیاں نو منا رہے. یار انہوں نے کدوں منانا ہے؟ اس لیے صاحب آج تو شروع کرو، میلاد بھی منانا ہے اور میلاد والیاں نو بھی منانا ہے. اور پتر کدی منات کی تو دیکھو کیونکہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اور پھر جواب کی آیات اینڈ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تو امی تے بچیاں دی امی جو باہر تے نکلے کرے تو پھانسی گئے ہیں نا بیچارے. اب کیونکہ وقت ہو گیا ہے پھر سے انشاءاللہ کبھی پتر بچیاں دی امی نال پیار کرنا ہے. لیکن پتہ قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب بیٹھے دیں قرآن پتہ کی کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں بچیاں دی امی نال پیار ساڑھے نالو تھوڑا کرنا ہے. صاحب قرآن لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ جنہ پیار اللہ نال تے اللہ دے رسول نال تے انہی بڑھی نال، بلکہ قرآن کی کہہ رہے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تمام احباب تشریف رکھیں، انشاءاللہ بھی اذان ہوگی، یہیں پہ جماعت کا اہتمام ہوگا. جن احباب نے وضو کرنا ہے وہ وضو کریں. تمام احباب برائے کرم تشریف رکھیں، نظم و ضبط کا خیال.